الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں. ولمسلم قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں میں سے کون بہتر ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، رسول اللہ نے جواب دیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان بہتر ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور علم کے طور پر ہوتے ہیں، نام کے طور پر. ایک لفظ عمر ہے جس میں عین پر پیش پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے عمر ہے جس میں عین پر زبر پڑھا جاتا ہے. اگر عمر لکھا جائے گا تو عمر کے بعد واو نہیں ہوتا، اور جب عین میم را کے بعد واو لکھ دیا جائے پھر عمر نہیں، فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے عمر. تو یہاں بھی واو ہے تو مطلب ہے عبداللہ بن عمرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو مجتہد بھی ہیں اور کاتب حدیث بھی ہیں. یہ اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور قریشی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص قریشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا تعارف ہو جاتا ہے. یہ اپنے والد سے ایک روایت کے مطابق 11 سال، دوسری روایت میں 12 سال اور تیسری روایت میں 13 سال چھوٹے ہیں. اتنا فرق ہے ان کے اور ان کے باپ کی عمر کے درمیان. تو گویا 11 یا 12 سال کی عمر میں ان کی ولادت ہوئی. ابھی باپ کی عمر بھی تھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نواز دیا. تو یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے عبداللہ بن عمرو صحابی، ان کی وفات کے سلسلے میں 3 قول ملتے ہیں. ایک یہ کہ ان کی 56 ہجری میں وفات ہوئی، دوسرے یہ کہ 65 ہجری میں وفات ہوئی، اور تیسرے یہ کہ 73 ہجری میں. بہرحال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں المسلم میں الف لام کے اعتبار سے 2 مطلب ہو جاتے ہیں. اگر المسلم میں الف لام مانا جائے عہد خارجی کا تو مطلب یہ ہوگا کامل مسلمان، پورا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اور دوسروں کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا. اور اگر کوئی اپنی زبان سے، ہاتھ سے یا اپنے بدن کے کسی بھی حصے سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے، کسی دوسرے کو ستائے، تو وہ انسان پورا مسلمان نہیں، ادھورا ہے. اور دوسرا مطلب
الف لام کو اگر جنسی مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ جو آدمی اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے، کسی کو ستاتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا، بس اسی انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہے، اور جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا خود کو حق اور اختیار بھی نہیں ہے، اس آدمی کو مسلمان نہیں بلکہ موذی اور جا کہا جائے گا۔ یہ زار ہے تکلیف دینے والا اور موذی ہے تکلیف پہنچانے والا، یہ مسلمان نہیں۔ تو کتنی سخت اذیت ہے، اور مسلمان کی پہچان اس حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرما دی کہ بس وہی آدمی اپنے کو مسلمان کہے جو دوسرے کو ستاتا نہیں ہے، اور جو دوسرے کو ستائے پڑوسیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا محلے کے دوسرے لوگوں کو، تو اس آدمی کو مسلمان کہلانے کا حق بھی رسول اللہ اس حدیث میں نہیں دیتے۔ تو کتنی سخت وعید اور کتنی سخت الفاظ میں مذمت ہے حدیث کے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہر وقت ہی کسی سے منہ مارنے کا ان کا مشغلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بیان فرمائی ہے اس میں جو لفظ استعمال کیا من لسانہ و یدی، اور دوسرا لفظ استعمال کیا المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں جو دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ بھی اتفاقی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس تکلیف مسلمان کو نہیں دے کے دوسروں کو دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کو بھی تکلیف نہیں دیتا، کسی غیر مسلم کو بھی نہیں ستاتا، حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ اسلام میں اجازت نہیں ہے کسی کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی۔ جانوروں کے بھی حقوق رسول اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا جس نے بلی کو پال کر قید کر کے رکھا اور اسے کھانے کے لیے رزق نہیں دیا، بھوکی تڑپائی ہے۔ تو اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے ایک جانور کو ستایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں مستغرق کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کو بھی ستانا یہ مسلمان کی شان کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں الفاظ یہاں تو مسلمون کے ہیں، ناس کے بھی الفاظ ملتے ہیں، من امین الناس، یہ مومن وہ ہے جو دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ دوسرے انسان اس سے محفوظ رہتے ہیں، ان کا مال بھی، ان کی جان اور ان کا خون وغیرہ بھی۔ تو وہاں تمام انسانوں کو حدیث میں داخل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں مسلمون کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ایک مسلمان کا زیادہ تر واسطہ مسلمان ہی سے پڑتا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کے درمیان رہتے معاملات بھی انہی سے ہوں گے، اور پھر بیاہ شادی کے معاملات بھی آپس ہی میں طے پائیں گے، تو زیادہ تر واسطہ مسلمان سے پڑتا ہے، اس لیے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو زبان و ہاتھ سے محفوظ رکھے، ورنہ مفہوم عام ہے غیر مسلم کو بھی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہاں جو لسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی زبان سے نہ ستائے، زبان سے نہ ستانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی پر لعن طعن کرے، لعنت ملامت شروع کر دی جاتی ہے، لعنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنی نمازوں ہی میں لعنتیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک لعنت نہ پڑھ لیں، بہرحال وہ لعنت انہیں پر لوٹ جاتی ہے، کیونکہ جہاں وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے قرآن و حدیث کے پیرائے کے اندر موجود ہیں کہ وہاں تک کسی کی لعنت نہیں پہنچ پاتی، وہ الٹی لگ جاتی ہے۔ تو گیند ہے جو صحابہ کے خلاف پھینکی جاتی ہے اسی انسان کے چہرے پر لگتی ہے، صحابہ محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال زبان سے کسی پر لعن طعن کرنا یا زبان سے کسی پر سب و شتم، کسی کو گالی گلوچ کرنا یا کسی پر الزام تراشی کرنا یا کسی کی چغلی اور غیبت کرنا، ساری بات زبان کے اندر داخل ہیں،
کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، نہ کسی پر الزام لگا کر، نہ کسی کی چغلی اور غیبت کر کے، اور نہ کسی کو گالی گلوچ دے کر، نہ کسی پر لعن طعن کر کے۔ اسی طرح نہ کسی کو زبان سے چڑھا کر، بعض مرتبہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، کسی کی طرف زبان نکال دی جاتی ہے منہ بنانے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو بھی تکلیف کا ذریعہ ہوگا وہ سب کا سب لسان کے اندر داخل ہے، کہ کسی بھی طریقے سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام اور مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو زخم لگ جائے تلواروں کا تو وہ تلواروں کا زخم بھر جاتا ہے۔ جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ شعر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم زبان کا لگتا ہے وہ نہیں بھرتا، وہ یاد رہتا ہے۔ اسی لیے کہ جو زخم تلوار کا لگتا ہے وہ تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا، اور یہ زبان کا تیر ایسا ہے جو دل پہ وار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبان کو بیان کیا اور اس کے بعد ید ہاتھ کا ذکر کیا، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے، کیونکہ زبان کا معاملہ بڑا ہے اور ہاتھ کا بات کا ہے۔ ہاتھ سے آدمی تکلیف اس انسان کو پہنچا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، لیکن زبان سے سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو سامنے موجود ہی نہ ہو، کئی سو کلومیٹر دور ہو، اس انسان کو بھی زبان سے تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ فون کر کے اسے گالی دے دے، کئی ہزار کلومیٹر ہوگا وہاں بھی تکلیف پہنچ جائے گی، لیکن ہاتھ سے دور وار نہیں کر سکتا۔ تو زبان سے تکلیف دور والے کو اور برابر پاس والے کو سب کو پہنچائی جا سکتی ہے، اسی لیے پہلے لسان کے الفاظ استعمال کیے گئے اور اس کے بعد ید کے اور ہاتھ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ بہرحال ویدہ، ہاتھ سے ستانا، یہ بھی قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ہاتھ ہی سے ستانا یہ اسلام کے خلاف نہیں، بلکہ ہاتھ کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنے پاؤں سے ستاتا ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن ہاتھ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ عام طور پر انسان ستانے میں اپنے ہاتھ ہی کو استعمال کرتا ہے۔ کسی انسان کو پکڑے گا تو اپنے ہاتھ سے، کسی کو قتل کرے گا تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اسی طرح کسی انسان کو باندھے گا، قید کرے گا تو ہاتھوں کے ذریعے سے۔ تو زیادہ ستانے میں ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ہاتھ کا استعمال حدیث میں کیا ہے، ورنہ کسی بھی اپنے بدن کے حصے سے اگر کسی کو تکلیف دی جائے گی تو وہ تکلیف حرام ہوگی اور اسلام اور مسلمان کی شان کے خلاف ہوگی۔ بہرحال کامل مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ستاتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح فرما والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ما نہی اللہ عنہ کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، انہیں ہجرت کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اب جب وہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تو وہ پریشان رہتے تھے کہ اگر ہم فتح مکہ سے پہلے داخل ہو جاتے تو ہم ہجرت کرتے، ہمیں ہجرت کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اسی لیے کہ ہجرت کی فضیلت عام نہیں بلکہ خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان ہجرت کرے، اپنے وطن کو چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرے وطن میں چلا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے تمام گناہ اللہ کی جانب سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام استعمال کو فرماتے ہیں ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اگر ہجرت کی اہم فضیلت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید تھی کہ میں انصاری ہوتا، مہاجر نہ ہوتا، لیکن چونکہ ہجرت کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مہاجرین میں سے رکھا ہے، انصاری میں سے نہیں بنایا۔
تو یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو تسلی دی جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے کہ تم وہ ہجرت کا مقام تو حاصل نہیں کر سکے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے یا حبشہ چلے جاتے، لیکن گناہوں کو چھوڑ کر تم مہاجر بن سکتے ہو۔ اس طرح پہلے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر مہاجر بنے، تم گناہوں کو چھوڑ دو تو ہجرت کی فضیلت تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو گناہوں سے دور رہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وہذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے لفظ ہیں تو یہاں روایت میں نقل کیے گئے۔ ولمسلم قال، اور امام مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمانوں میں بہتر وہ انسان اور وہ مسلمان ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ سوال کے جواب میں آپ نے جملہ ارشاد کیا ہے۔ بہرحال یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مختلف جوابات ایک ہی سوال کے رسول اللہ نے دیے ہیں۔ یہاں سوال کیا گیا کون سا مسلمان بہتر ہے، اسی طرح بعض مرتبہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے یا کون سے اعمال بہتر ہیں، اسی طرح کون سا اسلام بہتر ہے۔ تو سوال ایک ہی ہے لیکن جواب اللہ کے رسول کے مختلف ہیں۔ کسی کو جواب جیسا کہ یہاں جواب دیا کہ جو دوسروں کو نہیں ستاتا، اسی طرح بعض کو جواب دیا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، بعض کو فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو سلام کیا جائے، کسی کو فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جہاد کیا جائے۔ یہ ایک ہی سوال کے مختلف جوابات رسول اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والے کو دیکھا کرتے۔ جس آدمی نے سوال کیا کہ مجھے بہترین عمل بتائیں، اگر آپ دیکھتے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو فرماتے کہ سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے کہ سوال کرنے والا جہاد میں غفلت برتتا ہے تو آپ فرماتے بہترین عمل جہاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے یہ آدمی کنجوس ہے تو فرماتے بہترین عمل دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو سائل کے اعتبار سے رسول اللہ نے جواب دیے ہیں، جیسا سائل ہوتا اسی اعتبار سے اس کو جواب دے دیا جاتا۔ بعض مرتبہ فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، جب آپ نے سائل کو دیکھا کہ نماز میں غفلت برتتا ہے تو سائل جیسا سوال کرتا اس کے جواب میں سائل کی حالت کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے جوابات دیے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ جواب دیتے موقع اور زمانے کے اعتبار سے، اگر زمانہ ہے حج کا تو آپ فرماتے بہترین عمل حج کرنا ہے، اور اگر فاقے کی حالت ہوتی، قحط کی حالت ہوتی تو آپ فرماتے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے، اور اگر آپ دیکھتے کہ جہاد چل رہا ہے تو آپ فرماتے بہترین عمل جہاد کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ فرماتے بہترین عمل وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو کبھی سائل کے حالت کے اعتبار سے اور کبھی زمانے اور وقت کے اعتبار سے رسول اللہ نے جوابات دیے ہیں، اسی لیے سوال ایک ہوتا ہے لیکن زمانے اور سائل کی حالت کے اعتبار سے جواب مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صلاحیت کی بات ہے کہ آپ نے انسانوں کو پرکھا ہے کہ سوال کرنے والا کس کیفیت کا حامل ہے، اسی کے اعتبار سے آپ نے جواب دیا۔ تو یہاں بھی سائل نے جب سوال کیا کون سا مسلمان بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر انسان زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، اسی لیے زبان اور ہاتھ کا ذکر کر دیا گیا، ورنہ بدن کے کسی بھی حصے سے تکلیف پہنچانا یہ مسلمانیت کے خلاف ہے۔ تو مسلمان کامل بننے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو، اسی طرح دوسرے غیر مسلموں کو، جانوروں کو اپنے پورے بدن سے محفوظ رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسی طرح مہاجر اگر بننا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی مہاجر بنا دیں گے اور ہجرت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔